بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله وعلى هذا فقس المحصورات الباقیہ۔ فقس یہ قاسا یقیس و قیاسن سے فعل امر ہے قس۔ وعلى هذا فقس المحصورات الباقیہ یعنی اسی پر باقی محصورات کا بھی قیاس کر لو، یعنی ابھی تک موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان فرق بیان ہوا کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت۔ اب اسی پر باقی محصورات یعنی موجبہ جزیہ حقیقیہ اور موجبہ جزیہ خارجیہ، اسی طرح سے سالبہ کلیہ حقیقیہ، سالبہ کلیہ خارجیہ، سالبہ جزیہ حقیقیہ اور سالبہ جزیہ خارجیہ کا قیاس کر لو، یعنی ان کے درمیان بھی فرق کا اندازہ اسی سے کر لیجیے، کیونکہ کوئی ایک مثال جب واضح کر دی جاتی ہے تو باقی مثالوں کو بھی اسی سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ اسی پر باقی محصورات کا بھی قیاس کر لو، یعنی سب کو الگ سے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نمونہ آپ کو دے دیا گیا، اب اسی سے باقی کو بھی سمجھ لیجیے۔ اب جیسے کسی دکان کا مال سمجھنا ہو کہ اس کا مال کیسا ہوتا ہے، کسی دکان پہ کسی پان کی دکان پہ پان کیسا ملتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بار اس کو آزمایا جائے کہ کیسا ملتا ہے، ایک بار اسے دیکھ لیا گیا، اب اس کے بعد باقی کا اندازہ اسی سے ہو گیا کہ یہ پان کیسا لگاتے ہیں، کیسا پان کھلاتے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اقول لما عرفت مفہوم الموجبۃ الکلیہ امکنک ان تعرف مفہوم باقی المحصورات بالقیاس علیہ۔ جب آپ نے موجبہ کلیہ کا مفہوم جان لیا، آپ کو اس کا مفہوم معلوم ہو گیا، تو اب آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ باقی محصورات کا بھی مفہوم سمجھ لیں اسی پر قیاس کر کے۔ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُوجِبَةِ الْجُزِيَّةِ عَلَى بَعْضِ مَا حُكِمَ عَلَيْهِ عَلَى بَعْضِ مَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ، اس لیے کہ موجبہ کلیہ میں جن افراد پر حکم ہوتا ہے انہی افراد میں بعض پر موجبہ جزیہ میں حکم ہوتا ہے۔ موجبہ کلیہ میں جن افراد پر حکم ہوتا ہے انہی میں سے بعض پر موجبہ جزیہ میں حکم ہوتا ہے، تو جو امور وہاں کل کے اعتبار سے معتبر تھے وہ یہاں بعض کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے، کیونکہ موجبہ جزیہ میں حکم انہی افراد میں بعض پر ہوتا ہے جن پر موجبہ کلیہ میں حکم ہوتا ہے۔ فالامور المعتبرۃ ثمہ بحسب الکل معتبرۃ ہاہنا بحسب البعض،
تو وہ امور جو وہاں کل کے اعتبار سے معتبر وہ یہاں بعض کے لحاظ سے معتبر ہوں گے. وَمَعْنَى السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ رَفْعُ الْإِيجَابِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ. اور سالبہ کلیہ کا معنی ہر فرد سے ایجاب کا رفع. جیسے کہا لا شیء من جابا، یعنی کوئی بھی جابا نہیں، تو جا کے ہر فرد سے با کا سلب کیا گیا، ہر فرد سے حکم ایجابی کو اٹھایا گیا، تو یہ سالبہ کلیہ ہے. والسالبۃ الجزیہ رفع الایجاب عن بعض الاحاد. اور سالبہ جزیہ کا معنی بعض احاد سے، بعض افراد سے ایجاب کا رفع، بعض افراد سے ایجاب کا رفع. فَكَمَا اُعْتُبِرَتِ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ وَالْخَارِجِ. تو جس طرح موجبہ کلیہ کا اعتبار حقیقت اور خارج دونوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، جس طرح موجبہ کلیہ کا اعتبار کبھی حقیقت کے لحاظ سے ہوا، کبھی خارج کے لحاظ سے ہوا، ٹھیک اسی طرح سے دیگر محصورات یعنی موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ان کا بھی اعتبار ان دونوں لحاظ سے ہوگا. کبھی انہیں حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں گے اور کبھی خارج کے لحاظ سے دیکھیں گے. فَكَمَا اُعْتُبِرَتِ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ وَالْخَارِجِ. تو جس طرح سے موجبہ کلیہ کا اعتبار حقیقت اور خارج دونوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، كَذَلِكَ تُعْتَبَرُ الْمَحْصُورَاتُ الْأَرْبَعَةُ بِالْاعْتِبَارَيْنِ، كَذَلِكَ تُعْتَبَرُ الْمَحْصُورَاتُ الْأُخَرَ بِالْاعْتِبَارَيْنِ. اسی طرح سے دوسرے محصورات کا بھی اعتبار دونوں لحاظ سے ہوتا ہے. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُلِّيَّتَيْنِ. اور دونوں کلیہ کے درمیان فرق بیان ہو چکا ہے، یعنی موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ، ان دونوں کے درمیان فرق بیان ہو چکا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت. وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُزِيَّتَيْنِ. رہا دونوں جزیہ کے درمیان فرق، یعنی جزیہ حقیقیہ اور جزیہ خارجیہ، موجبہ جزیہ حقیقیہ اور موجبہ جزیہ خارجیہ. تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت. موجبہ جزیہ حقیقیہ عام ہے اور موجبہ جزیہ خارجیہ یہ اس سے اخص. ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت، کیونکہ قضیہ حقیقیہ میں حکم دونوں پر ہوتا ہے، افراد خارجیہ پر بھی ہوتا ہے اور افراد مقدرۃ الوجود پر بھی ہوتا ہے، جنہیں افراد حقیقیہ کہا جاتا ہے. دونوں پر حکم ہوتا ہے. تو جہاں موجبہ جزیہ خارجیہ صادق آئے گا، وہاں موجبہ جزیہ حقیقیہ بھی صادق آئے گا، کیونکہ بعض افراد خارجیہ پر جب حکم ہوگا تو بعض افراد حقیقیہ پر بھی حکم ہوگا. لیکن جہاں موجبہ جزیہ حقیقیہ صادق آئے، وہاں موجبہ جزیہ خارجیہ کا صادق آنا ضروری نہیں، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قضیہ حقیقیہ میں جن افراد پر حکم لگایا گیا حکم ایجابی، وہ افراد خارج میں موجود نہ ہو بلکہ مقدرۃ الوجود ہو.
ابھی ان کا وجود فرض کیا گیا، ابھی وہ خارج میں موجود نہیں. کیا خیال ہے؟ اب جیسے ایک شخص ہے جو غیر شادی شدہ ہے بھی، یا شادی شدہ ہے بھی بچے نہیں ہیں اس کے، تو اب کہا جائے کہ آپ کے بچے حافظ ہیں، عالم ہیں، اس طرح کا حکم لگایا جائے، تو ظاہر ہے کہ جن افراد پر حکم یہاں لگ رہا ہے وہ افراد تو خارج میں موجود ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کا وجود فرضی محض مان لیا گیا ہے. اب اس کے بعد حافظ یا عالم ہونے کا حکم لگایا گیا، تو یہاں پہ قضیہ حقیقیہ صادق آئے گا مگر قضیہ خارجیہ صادق نہیں آئے گا. اما الفرق بین الجزئیتین، رہا دو جزیہ کے درمیان فرق، فہو ان الجزیۃ الحقیقیہ عام مطلقا من الخارجیہ، وہ فرق یہ ہے کہ جزیہ حقیقیہ جزیہ خارجیہ سے عام مطلق، لأن الإیجاب علی بعض الافراد الخارجیہ ایجاب علی بعض الافراد الحقیقیہ، اس لیے کہ بعض افراد خارجیہ پر ایجاب بعض افراد خارجیہ پر بھی ایجاب ہے. بعض افراد خارجیہ پر جب حکم ایجابی لگے گا تو بعض افراد حقیقیہ پر بھی حکم ایجابی لگے گا، بدون لفظ اس کا عکس نہیں. یعنی بعض افراد حقیقیہ پر اگر حکم ایجابی لگے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعض افراد خارجیہ پر بھی حکم ایجابی ہو. جیسے ابھی مثال میں ہم نے پیش کیا کہ جب اس کے بچے بھی ہے ہی نہیں ہیں خارج میں، محض انہیں موجود مان لیا گیا، ذہن میں فرض کر لیا گیا ہے نا، تو اب یہاں وہ افراد جب خارج میں موجود نہیں ہیں تو یہاں پر خارجیہ صادق نہیں آئے گا لیکن حقیقیہ صادق آئے گا. وعلی ھذا یکون السالبۃ الکلیۃ الخارجیہ عامہ من السالبۃ الکلیۃ الحقیقیہ، اور اس تقدیر پر سالبہ کلیہ خارجیہ سالبہ کلیہ حقیقیہ سے عام ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں شرح تہذیب میں کہ عام اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان بھی وہی نسبت ہوتی ہے عام اخص مطلق کی، لیکن جو پہلے عام ہوتا ہے وہ نقیض کے بعد خاص ہو جاتا ہے، اور جو پہلے خاص ہوتا ہے وہ نقیض کے بعد عام ہو جاتا ہے. جیسے انسان اور حیوان، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. انسان خاص ہے اور حیوان عام. ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں. اب دونوں کی نقیض لا جائے یعنی لا انسان لا حیوان. اب ان دونوں میں کون عام ہے کون خاص؟ لا انسان اور لا حیوان، ان دونوں میں کون عام ہے کون خاص؟ انسان نے لا انسان اور لا حیوان، ان دونوں میں کون خاص ہے کون عام؟ لا انسان عام ہے اور لا حیوان یہ خاص ہو گیا. پہلے حیوان عام تھا لیکن جب اس کی نقیض لا حیوان لائی گئی تو خاص ہو گیا. انسان پہلے خاص تھا، جب اس کی نقیض لا انسان لائی گئی تو اب یہ عام ہو گیا. ہر لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان ہے نا ایسا؟ ہر لا حیوان لا انسان، یعنی جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان.
جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان، یعنی جو بھی حیوان نہیں وہ انسان بھی نہیں۔ اب ذہن قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو بھی حیوان نہیں ہے وہ انسان نہیں، تو ہر لا حیوان لا انسان، لا حیوان یعنی حیوان نہیں، اور لا انسان انسان نہیں، تو ہر لا حیوان لا انسان ہے، لیکن ہر لا انسان لا حیوان نہیں، ہر لا انسان لا حیوان نہیں، کیونکہ بہت سارے لا انسان ہیں جو لا حیوان نہیں ہیں بلکہ وہ حیوان ہیں، جیسے فرض لا انسان تو ہے مگر لا حیوان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تو عام خص مطلق کی نقیضوں میں وہی نسبت ہوتی ہے، لیکن جو پہلے عام ہوتا ہے وہ نقیض کے بعد اخص ہو جاتا ہے، اور جو پہلے اخص ہوتا ہے وہ نقیض کے بعد عام ہو جاتا ہے۔ تو موجبہ جزیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالبہ کلیہ۔ موجبہ جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ۔ تو موجبہ جزیہ حقیقیہ اور موجبہ جزیہ خارجیہ کے درمیان عام اخص مطلق کی نسبت تھی، اور وہاں پہ موجبہ جزیہ حقیقیہ عام تھا اور موجبہ جزیہ خارجیہ یہ خاص تھا۔ اب جب اس کی نقیض لائی جائے گی، یعنی سالبہ کلیہ حقیقیہ اور سالبہ کلیہ خارجیہ، تو ان دونوں میں بھی وہی نسبت ہوگی، لیکن جو پہلے عام تھا وہ خاص ہو جائے گا اور جو خاص تھا وہ عام ہو جائے گا۔ تو پہلے حقیقیہ عام تھا، اب یہاں پر وہ خاص ہو جائے گا، اور پہلے خارجیہ خاص تھا، اب یہاں پر عام ہو جائے گا۔ وعلی ھذا یکون السالبۃ الکلیۃ الخارجیہ، اور اس بنیاد پر سالبہ کلیہ خارجیہ سالبہ کلیہ حقیقیہ سے عام ہے، لأن نقیض الاخص سے عام من نقیض العام مطلقاً، اس لیے کہ اخص کی نقیض عام کی نقیض سے کیا ہوتی ہے؟ عام میں مطلق ہوتی۔ اخص کی نقیض عام کی نقیض سے عام میں مطلق ہوتی۔ وبین السالبتین الجزئیتین مباینۃ جزئیہ، اور دونوں سالبہ جزیہ کے درمیان تباین جزئی کی نسبت، دونوں سالبہ جزیہ کے درمیان تباین جزئی کی نسبت، اس لیے کہ یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ عام اخص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ تو موجبہ کلیہ حقیقیہ اور موجبہ کلیہ خارجیہ کے درمیان چونکہ عام اخص من وجہن کی نسبت تھی، اس لیے ان دونوں کی نقیض یعنی سالبہ جزیہ حقیقیہ اور سالبہ جزیہ خارجیہ، ان دونوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ وذالک ظاہر، اور یہ ظاہر، یہ بحث ختم ہوئی۔ قال البحث الثالث فی العدول والتحصیل، تیسری بحث عدول اور تحصیل کے بیان، یعنی یہ بحث معدولہ اور محصلہ کے بیان میں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ حرف سلب قضیہ میں اگر موضوع یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز، تو اسے معدولہ کہا جاتا ہے۔ قضیہ میں حرف سلب اگر موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو تو اسے معدولہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کا جز نہ ہو، نہ موضوع کا نہ محمول کا، تو اسے محصلہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟
اب اگر حرف سلب موضوع کا جز ہے تو اسے معدولۃ الموضوع کہتے ہیں، اور اگر محمول کا جز ہے تو اسے معدولۃ المحمول کہا جاتا ہے، اور اگر دونوں کا جز ہے، موضوع کا بھی جز ہے محمول کا بھی جز ہے، تو اسے معدولۃ الطرفین کہا جاتا ہے۔ قال البحث الثالث فی العدول والتحصیل، تیسری بحث عدول اور تحصیل کے بیان میں۔ حرف السلب ان کان جزءا من الموضوع، حرف سلب اگر موضوع کا جز ہو، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول اللہ حی جماد، لا حی جماد، لا حی جماد، لا حی کا مطلب جو زندہ نہیں، جس میں حیات نہیں، وہ جماد ہے، جیسے پتھر۔ تو اللہ حی جماد میں لا حرف سلب ہے، یہ موضوع کا جز ہے نا جز۔ او من المحمول یا محمول کا جز ہو، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول الجماد لا عالم، جماد لا عالم ہے، تو لا عالم میں لا یہ محمول کا جز بن گیا ہے۔ او منہما جمعین یا دونوں کا جز ہو، یعنی موضوع اور محمول دونوں کا جز ہو، سمیت القضیۃ معدولہ، تو اس قضیہ کا نام معدولہ رکھا جاتا ہے۔ اب اگر موضوع کا جز ہے تو اسے معدولۃ الموضوع کہہ دیں گے، محمول کا جز ہے تو اسے معدولۃ المحمول کہہ دیں گے، اور دونوں کا جز ہے تو معدولۃ الطرفین کہہ دیں گے۔ موجبتن کانت و سالبتن، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ، وَإِن لَّمْ يَكُن لِّشَيْءٍ مِّنْهُمَا وَإِن لَّمْ يَكُن جُزْءًا لِّشَيْءٍ مِّنْهُمَا، اور اگر دونوں میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو، نہ موضوع کا جز ہے نہ محمول کا جز ہے، سمیت محصلہ، تو اس کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے۔ ان کانت موجبہ، یعنی اگر وہ موجبہ ہے تو اسے محصلہ کہیں گے، اور اگر وہ سالبہ ہے تو اسے بسیطہ کہا جائے گا۔ سمیت محصلۃ ان کانت موجبہ، یعنی اگر موجبہ ہو تو اس کا نام محصلہ رکھا جائے گا، وہ بسیطۃ ان کانت سالبۃ، اور اگر سالبہ ہو تو اس کا نام بسیطہ رکھا جائے گا۔ اقول القضیۃ اما معدولہ او محصلہ، قضیہ یا تو معدولہ ہوگا یا محصلہ، لأن حرف السلب اما یکون جزءا لشیء من الموضوع او المحمول، اس لیے کہ حرف سلب یا تو موضوع اور محمول میں سے کسی کا جز ہوگا، او لا یکون، یا دونوں میں سے کسی کا جز نہیں ہوگا۔ فَإِن كَانَ جُزْءًا لِشَيْءٍ، اگر دونوں میں سے کسی کا جز ہو، فَإِمَّا مِنَ الْمَوْضُوع، تو یا تو موضوع کا جز ہوگا، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول اللہ حی جماد، یہاں پہ حرف سلب لا موضوع کا جز ہے، اور من المحمول یا محمول کا جز ہوگا، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول الجماد لا عالم، اور منہما جمعین یا دونوں کا جز ہو، موضوع کا بھی جز ہو اور محمول کا بھی جز ہو، کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول اللہ حی لا عالم، سمیت القضیۃ معدولہ، تو اس قضیہ کا نام معدولہ رکھا جاتا ہے۔ موجبتن کانت و سالبتن، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔ اما الاولی، رہی پہلی قسم، یعنی اگر موضوع کا جز ہو، فمعدولۃ الموضوع، تو اسے معدولۃ الموضوع کہیں گے۔ واما الثانیہ، اور رہی دوسری قسم، فمعدولۃ المحمول، تو اسے معدولۃ المحمول کہیں گے۔ واما الثالثہ فمعدولۃ الطرفین، اور رہی تیسری قسم تو معدولۃ الطرفین ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَعْدُولَةً، اب اس قضیہ کا نام معدولہ کیوں رکھا گیا؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف سلب کی وضع ہوئی ہے سلب اور رفع کے لیے. حرف سلب کی وضع کس لیے ہوئی ہے؟ سلب اور رفع کے لیے. یعنی اس کا اصل کام یہ ہے کہ اس کے ذریعہ کسی چیز سے کسی کا سلب کیا جائے، کسی چیز کا رفع کیا جائے، نفی کی جائے. اور یہاں پر حرف سلب کو جب موضوع کا یا محمول کا جز بنا دیا گیا تو اب سلب کا کام اس کا ختم ہو گیا. اب موضوع کا جز بن گیا تو اب یا تو اس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے گی یا اس سے کسی چیز کی نفی کی جائے گی. اور اگر محمول کا جز بن گیا تو یا تو اس کو کسی چیز کے لیے ثابت کریں گے یا اس کی کسی چیز سے نفی کریں گے. تو حرف سلب کی جو اصل وضع تھی اس وضع سے اسے معدول کر لیا گیا، اس کی وضع سے اسے معدول کر لیا گیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا معدولہ. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مَعْدُولَةً، اور اس کا نام معدولہ اس وجہ سے رکھا گیا لأن حرف سلب، اس لیے کہ حرف سلب جیسے کہ لیسا اور غیرہ اور لا انما عُضِیَت فی الاصل للسلب والرفع، اصل میں اس کی وضع سلب اور رفع ہی کے لیے ہوئی ہے. فَإِذَا جُعِلَ مَعَ غَيْرِهِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، تو جب اسے کسی غیر کے ساتھ شیء واحد کی طرح سے کر لیا جائے، یثبت له شیء او ہوا لشیء آخر، تب اس کے لیے یا تو کوئی چیز ثابت ہوگی یا خود اس کا ثبوت کسی دوسری شے کے لیے ہوگا، اور یسلبن ہو یا خود اس سے کسی چیز کا سلب ہوگا، او ہوا عن شیء یا خود اس کا سلب کسی چیز سے ہوگا، او ہوا عن شیء آخر یا خود اس کا سلب کسی دوسری شے سے ہوگا. فقد عدل به عن موضوعه الاصلی الی غیرہ، تو اب حرف سلب کو اس کے موضوع اصلی سے غیر کی طرف معدول کر لیا گیا. اصل میں اس کی وضع جس کام کے لیے ہوئی تھی اس سے معدول کر لیا گیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا معدولہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے معدولۃ الموضوع اور معدولۃ المحمول کی مثال پیش کی. معدولۃ الموضوع کی مثال پیش کی ہے اللہ حی جماد، اور معدولۃ المحمول کی مثال پیش کی ہے الجماد لا عالم، لیکن معدولۃ الطرفین کی مثال نہیں ذکر کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ معدولۃ الطرفین تو اصل میں معدولۃ الموضوع اور معدولۃ المحمول کا مجموعہ ہے، انہی دونوں کا وہ مجموعہ ہے. اس لیے کہ معدولۃ الطرفین میں حرف سلب موضوع کا بھی جز ہوتا ہے اور محمول کا بھی جز ہوتا ہے. تو جب ان دونوں کی مثال الگ الگ سے جان لی گئی تو اسی سے معدولۃ الطرفین کی ہی مثال جان لی گئی. سمجھ میں آیا؟ اب اس میں سے اللہ حیو کو لے لیجئے اور اس میں سے لا عالم کو لے لیجئے. اللہ حیو لا عالم، جو لا حی ہے وہ لا عالم ہے. ہو گئی نا مثال؟ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ لِلْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِثَالًا دُونَ الثَّالِثَةِ، مصنف نے پہلی اور دوسری قسم کی مثال ذکر کی ہے، تیسری کی مثال نہیں ذکر کی. لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنَ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ الْمَوْضُوعُ الْمَعْدُولُ، اس لیے کہ پہلی مثال سے موضوع معدول کو جان لیا گیا اور دوسری مثال سے محمول معدول کو جان لیا گیا. فقد علم مثال معدولۃ الطرفین بجمیعہما معا، تو انہی دونوں مثالوں سے معدولۃ الطرفین یعنی موضوع اور محمول دونوں میں معدولہ کی مثال جان لی گئی. وَإِن لَّمْ يَكُنْ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءًا لِشَيْءٍ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ، اور اگر حرف سلب موضوع اور محمول میں سے کسی کا بھی جز نہ ہو سمیت القضیۃ محصلۃ، تو اس قضیہ کا نام محصلہ رکھا جاتا ہے. سواء کانت موجبۃ او سالبۃ، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ.
جیسے کہ ہمارا قول زید کاتب اور زید لیس بکاتب. زید کاتب یہ موجبہ کی مثال اور زید لیس بکاتب یہ سالبہ کی مثال. ووجہ التسمیۃ، اب اس کا نام محصلہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف سلب چونکہ اس میں نہ تو موضوع کا جز ہے اور نہ ہی محمول کا جز، تو موضوع بھی محصل یعنی وجودی ہے. محصل کا مطلب وجودی، تو موضوع بھی محصل ہے یعنی وجودی ہے اور محمول بھی محصل ہے یعنی وجودی ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا محصلہ. اب کبھی کبھی فرق کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں جو موجبہ ہے اس کو محصلہ کہہ دیتے ہیں اور جو سالبہ ہے اس کو بسیطہ کہہ دیتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ سالبہ ہے تو اس میں گو کہ حرف سلب ہے، لیکن حرف سلب کسی کا جز نہیں ہے، نہ موضوع کا ہے نہ محمول کا ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے بسیطہ. وجہ التسمیۃ ان حرف السلب اذا لم یکن جزءا من طرفیہا، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حرف سلب جب قضیہ کے دونوں طرف میں سے یعنی موضوع اور محمول میں سے کسی کا بھی جز نہیں ہے، فکل واحد من الطرفین، تو طرفین میں سے ہر ایک یعنی موضوع اور محمول میں سے ہر ایک وجودی ہے محصل. وربما یخصص اسم محصل بالموجبہ، اور کبھی کبھی محصلہ کا نام موجبہ کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے. وہ تو سمت سالبہ البسیطہ، اور سالبہ کا نام بسیطہ رکھا جاتا ہے. لأن البسیطہ ما لا جز لہ، اس لیے کہ بسیط اس کو کہتے ہیں جس کا جز نہ ہو. وحرف السلب وإن کان موجودا فیہا، اور حرف سلب اگرچہ اس میں موجود ہوتا ہے، الا انہ لیس جزءا من طرفیہا، مگر وہ قضیہ کے دونوں طرف میں سے کسی کا بھی جز نہیں. وإنما لم يذكر لهما مثالا، اور ان دونوں کی مثال مصنف نے نہیں ذکر کی. لأن جميع الأمثلة المذكورة في المباحث السابقة تصلح ان يكون مثالا لهما، اس لیے کہ جتنی ہی مثالیں مباحث سابقہ میں مذکور ہوئی ہیں وہ ساری مثالیں ان دونوں کی مثال ہو سکتی ہیں. جتنی ہی مثالیں پہلے آئی ہیں زید کاتب زید لیس بکاتب، جتنی ہی مثالیں اس طرح کی آئی ہیں وہ سب ان دونوں کی مثال ہو سکتی ہے. زید کاتب یہ محصلہ کی مثال ہے اور زید لیس بکاتب یہ بسیطہ کی مثال.